औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू ग्रामर में आज हमने जिस अहम उन्वान का इंतखाब किया है वो है बोर्ड इम्तिहान के लिए मुकम्मल उर्दू ग्रामर, और ये है जमाते दहम की ग्रामर। यानी बोर्ड इम्तिहान के लिए जो जमाते दहम की मुकम्मल ग्रामर है उस हवाले से चंद एक वीडियोस करने का इरादा है। तो आपसे गुजारिश है कि चूंकि ये मवाद बहुत ज़्यादा है, एक वीडियो में इनका आना मुश्किल है, इसीलिए ये मैं 2-3 पार्ट्स में करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि तमाम पार्ट्स को गौर से देखें, गौर से सुनिए ताकि इम्तिहान में आपको कोई ना कोई फायदा इस हवाले से हासिल हो जाए। तो जिस ग्रामर का हिस्सा मैंने यहाँ पर जमा किया हुआ है, तमाम किताब को मैंने छान मारा है और इसी किताब को छान मारने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आने वाले इम्तिहान में जो ग्रामर का मुकम्मल हिस्सा है जमाते दहम का, वो इन चीजों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 जुमले की तख्ती करना, नंबर 2 ज़ुबानी अल्फाज, नंबर 3 मजमून की तारीफ, नंबर 4 तशबीह, नंबर 5 इस्तिआरा, 6 किनाया, 7 मजाजी मुरसल, 8 मुख्तलिफ मुरक्कबात जैसे इजाफी, अत्फी, तौसीफी, जारी, इशारी वगैरह, 9 नंबर मिजाह निगारी, 10 हकीकी और गैर हकीकी तज़कीर तानीस, नंबर 11 ज़रबुल अमसाल, नंबर 12 लोक कहानी, नंबर 13 जुमला मुतरज़ा, नंबर 14 सफरनामा की तारीफ, नंबर 15 मुहावरा की तारीफ, नंबर 16 नज़्म की तारीफ, इसी तरह रदीफ काफिया की तारीफ, मतला मक्ता की तारीफ, मुतरादिफ अल्फाज की तारीफ, मुतज़ाद अल्फाज की तारीफ, इल्म बयान, इल्म बदी, सनत तलमीह, सनत तलमिया, तजाद, सनत तजाद, मुराआत नज़ीर, इसी तरह गीत मिन नगमा की तारीफ, तर्ज मिजाह में फ़र्क या तारीफ, गज़ल और नज़्म में फ़र्क और साबिक़ लाहिक़ वगैरह। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मुकम्मल तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है अगर आप इनको गौर से सुने, याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो इम्तिहान में आपके लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकती है। पहला हिस्सा है या पहली चीज़ है वो है जुमला, जुमले के हिस्से। तो यहाँ सबसे पहले हम जुमले की मुख्तसर तारीफ जानते हैं कि जुमला किसे कहते हैं। तो जुमला 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। तारीफ आपने जान ली कि जुमला किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। मसलन फरीहा सच बोल रही है। आप देखिए इससे पूरा मतलब हमारी समझ में आ गया है कि फरीहा क्या बोल रही है या क्या कर रही है। इसी तरह अमजद ज़हीन है, इससे भी पूरा मतलब हमारे जहन में आ चुका है कि इसका मतलब क्या है। अब जुमले के जो हिस्से हैं उनको बुनियादी तौर पर वो कहते हैं असनाद। असनाद जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में कुछ कहा जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं और जो कुछ कहा जाए उसे मुस्नद कहते हैं। ये 2 चीजें हैं, एक है मुस्नद इलैह और एक है मुस्नद, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इन दोनों को असनाद कहते हैं और ये जुमले के हिस्से हैं। तो फिर तारीफ सुन लीजिए कि असनाद से क्या मुराद है। जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में कुछ कहा जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं और जो कुछ कहा जाए उसे मुस्नद कहते हैं। अगर आप ये सवाल लिखना चाहे पेपर में तो आप इस तरह लिखिए कि मुस्नद इलैह पहले लिखिए और इसकी तारीफ की ये करें कि जुमले में जिस चीज या शख्स के बारे में कुछ कहा जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। फिर आप लिखिए मुस्नद, जुमले में जो कुछ कहा जाए उसे मुस्नद कहते हैं। मसलन यहाँ पर आप मिसालें मुलाहिजा कर सकते हैं कि ऊपर की मिसालों में फरीहा और अमजद मुस्नद इलैह है। यहाँ पर हमने ये 2 जुमले दिए हैं, फरीहा सच बोल रही है, अमजद ज़हीन है। तो इन दोनों में ये फरीहा क्या है, ये मुस्नद इलैह है और ये अमजद क्या है, ये मुस्नद इलैह है। तो ये पहला हिस्सा इसका क्या होता है, ये मुस्नद
इलय पर मुश्तमिल होता है। और सच बोल रही है और ज़हीन है, ये मुस्नद है। यहाँ पर फरीहा सच बोल रही है, फरीहा मुस्नद इलय है और सच बोल रही है इसका बाकी हिस्सा क्या है, ये मुस्नद है। इसी तरह अबजद ये क्या है, ये मुस्नद है और ज़हीन है जो बाकी हिस्सा है ये क्या है, ये मुस्नद है और ये अबजद क्या है, ये मुस्नद इलय है। तो दोनों जुमलों में फरीहा अबजद मुस्नद इलय, सच बोल रही है और ज़हीन है ये क्या है, ये मुस्नद है। लिहाजा मुस्नद इलय और मुस्नद दोनों को असनाद कहते हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया। और आप पेपर में इस तरह लिखिए तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं या दो बड़े हिस्से होते हैं, कौन कौन से, मुस्नद इलय और मुस्नद, और दोनों की तारीफ आपने जान ली कि पहले हिस्से को मुस्नद इलय कहते हैं और दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं, मुस्नद कहते हैं। अब इस लिहाज से जो जुमलों की किस्में हैं वो बुनियादी तौर पर दो है, एक है जुमला इस्मिया और एक है जुमला फेलिया। यानी असनाद के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं, एक है जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला फेलिया। तो पहले जुमला इस्मिया जानते हैं, जुमला इस्मिया से मुराद क्या है, जिस जुमले में मुस्नद इलय और मुस्नद दोनों इसम हो। अब देखें कि अभी आपने तारीफ जान ली कि मुस्नद इलय और मुस्नद किसे कहते हैं, तो जिस जुमले में मुस्नद इलय और मुस्नद दोनों इसम हो और साथ फेल नाकिस आए, जुमला इस्मिया कहलाता है। जुमला इस्मिया की तारीफ क्या है, जिस जुमले में मुस्नद इलय और मुस्नद दोनों इसम हो और साथ फेल नाकिस आए, जुमला इस्मिया कहलाता है। मसलन फवाद नेक है, इसमें फवाद क्या है, मुस्नद इलय है, नेक इसमें मुस्नद है और है इसमें क्या है, ये फेल नाकिस है। इसी तरह हम तलबा है, हम इसमें क्या है, मुस्नद इलय है, तलबा मुस्नद है और है इसमें क्या है, फेल नाकिस है। ये नोट करें कि जुमला इस्मिया के मुस्नद इलय को मुब्तदा कहते हैं और उसके मुस्नद को खबर कहते हैं। यानी अगर हम फिर इसकी ये तारीफ करेंगे तो मुस्नद इलय को हम क्या कहेंगे, उसको हम मुब्तदा कहेंगे, जबकि इसका जो मुस्नद वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, खबर कहेंगे और इसके साथ फेल नाकिस आएगा। तो यूं जुमला इस्मिया के तीन अज्जा बनते हैं। उम्मन जुमले के दो हिस्से होते हैं, मुस्नद इलय और मुस्नद, और दोनों को असनाद कहते हैं। जबकि जुमला इस्मिया की जो मुस्नद इलय है उसे कहते हैं मुब्तदा और साथ इसकी जो खबर है या उसका जो मुस्नद है उसको खबर कहते हैं और साथ इसके फेल नाकिस भी आता है। तो इस तरह जुमला इस्मिया के तीन अज्जा होते हैं। वो तीन अज्जा कौन कौन से हैं, वो है मुब्तदा, खबर और फेल नाकिस। ये जुमला इस्मिया के तीन अज्जा है। अब आते हैं हम जुमला फेलिया की तरफ। जुमला फेलिया से क्या मुराद है, जिस जुमले में मुस्नद इलय तो इसम हो लेकिन मुस्नद में कोई न कोई फेल थाम पाया जाए। यानी इसमें जाहिर बात है कि मुस्नद इलय हमेशा इसम ही होता है, लेकिन अगर इसके मुस्नद में कोई फेल आ जाए और वो भी फेल ताम हो, मुकम्मल फेल, अब इसकी तारीफ हम जानेंगे कि फेल ताम फेल नाकिस किसे कहती है। तो जिस जुमले में मुस्नद इलय तो इसम हो लेकिन मुस्नद में कोई न कोई फेल ताम पाया जाए, जुमला फेलिया कहलाता है। जुमला फेलिया की तारीफ आपने जान ली। मसलन यहाँ मिसाल आप मुलाहिजा कर सकते हैं, फेदा किताब पढ़ता है, फेदा इसमें मुस्नद इलय है और बाकी जितना भी हिस्सा है ये मुस्नद है। इसी तरह इब्रार ने गाड़ी खरीदी, इब्रार इसमें क्या है, मुस्नद इलय है और बाकी जो हिस्सा है ये मुस्नद है। अब आती है कि इनके अज्जा को क्या क्या कहते हैं। तो याद रखिए जुमला फेलिया में जो मुस्नद इलय उसे कहते हैं फाइल, जबकि बाकी हिस्से में अगर वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसे किताब पढ़ता है, किताब एक हिस्सा है और पढ़ता है, तो इसके इस हिस्से को यानी किताब इसको मफूल कहते हैं और पढ़ता है इसको क्या कहते हैं, इसको फेल कहते हैं। यहाँ भी इसी तरह इब्रार ये क्या है, ये मुस्नद इलय है तो ये हमारे पास फाइल है, ने ये इसके साथ एक अलामत है तो ये अलामत फाइल इसको कहते हैं, ने को अलामत फाइल कहते हैं। गाड़ी ये मफूल है और खरीद इसमें क्या है, फेल है। अगर याद रखें कि जुमला फेलिया में जो मुस्नद इलय होता है उसको फाइल कहती है, जबकि मुस्नद में बाज़ औक़ात सिर्फ फाइल होता है और बाज़ औक़ात मफूल भी साथ होता है। इसकी मिसाल यहाँ हम देख सकते हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चा इसमें मुस्नद इलय है, रो रहा है इसमें क्या है, मुस्नद है। तो ये बच्चा क्या है, ये फाइल है और रो रहा है फेल है। तो आपने देख लिया कि बाज़ औक़ात जुमला फेलिया दो अज्जा से मुकम्मल होता है, यानी फाइल और फेल से मुकम्मल होता है, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इसके साथ फाइल के साथ मफूल भी होता है, यानी फाइल, मफूल और फेल तीन अज्जा होते हैं। तो बाज़ औक़ात जुमला फेलिया के दो अज्जा होते हैं, यानी फाइल और फेल, और बाज़ औक़ात इसके तीन अज्जा होते हैं, जैसे फाइल, फिर मफूल और फिर फेल। अब आती है कि फेल नाकिस और फेल थाम।
ان دونوں کی تعریف جانتے ہیں کہ فعل تام کسے کہتے ہیں؟ فعل تام وہ فعل جو اکیلی ہی پورا مطلب دیتا ہے، یعنی اس سے ہم مطلب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فعل تام۔ تام کہتے ہیں مکمل کو، یہ مکمل فعل ہوتا ہے، یہ پورا مطلب دیتا ہے، جیسے رو رہا ہے، اس سے ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جائے گی یا آئے تھے وغیرہ، یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں ایک کام ہے اور وہ کام ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کام کس کا ہے، رو رہا ہے، یہ رونے کا کام ہے، جائے گی جانے کا کام ہے، آئے تھے آنے کا کام ہے، تو اسے کہتے ہیں فعل تام۔ اب جانتے ہیں اس کے مقابلے میں فعل ناقص کے فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ فعل ناقص سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ فعل ہے کہ جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملایا جائے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا، یعنی فعل ناقص اس وقت تک بات مکمل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے ساتھ فاعل کے علاوہ کوئی اسم یا صفت موجود نہ ہو، تو یہ اپنا مطلب نہیں دیتا۔ یا اس کی تعریف آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ فعل کہ جب تک اس کے ساتھ پورا جملہ نہ ملایا جائے یہ اپنا مطلب پورا نہیں کرتا یا پورا نہیں دیتا۔ مثلا ہے، ہیں، ہو، ہوں، تھا، تھے، تھی، تھی وغیرہ، یہ اردو میں ہمارے ہاں فعل ناقص ہے۔ اگر تعریف آ جائے تو یہ لکھے، مثالیں آ جائے تو آپ یہ لکھے۔ تو اسی طرح آپ نے جان لیا کہ فعل تام کسے کہتے ہیں اور فعل ناقص کسے کہتے ہیں۔ فعل تام ہمیشہ جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، جبکہ فعل ناقص یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جملے کی تعریف آپ نے جان لی، پھر جملے کے حصے آپ نے جان لیے اور جملے کی اقسام اسناد کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ کی، اور آپ کے جو نصاب میں جملے کی تختی کے حوالے سے بات ہے، یہاں اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تختی ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آئیے تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ اجزاء پہلے آپ نے جان لیے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہے مبتدا، خبر اور فعل ناقص، یعنی جملہ اسمیہ کے اجزاء کو کہتے ہیں مبتدا، پھر اس کے بعد خبر ہوتی ہے اور آخر میں فعل ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے فاعل، پھر مفعول اور پھر فعل، بعض اوقات اس میں مفعول بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جملہ فعلیہ کی اجزاء ہے اور جملہ اسمیہ کی اجزاء۔ آئیے اب ترکیبی نحوی یعنی تختی کرتے ہیں کہ کسی بھی جملے کی تختی ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کی ترکیبی نحوی یا تختی کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آسان جملہ لے لیتے ہیں، یعنی ایک آسان سا جملہ ہے اجمل ذہین ہے۔ اب اس کی ہم تختی کس طرح کریں گے یا ترکیبی نحوی؟ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ اجمل اس میں کیا ہے، اجمل اس میں مبتدا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اس میں فعل ناقص یہاں پر آیا ہوا ہے، اس میں فعل تام موجود نہیں ہے۔ فعل تام سے مراد وہ فعل جس میں کسی کام کا ذکر ہوتا ہے، تو یہاں اس میں کسی کام کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور اس کی ہم جو تختی کریں گے یا ترکیبی نحوی کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یاد لیں گے کہ اجمل کیا ہے، اس میں مبتدا ہے، ذہین اس میں کیا ہے، خبر ہے، اور ہے اس میں فعل ناقص ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور اس کی وہاں پر ہم نے تعریف بھی کی تھی کہ مسند الیہ سے کیا مراد ہے یا کون سا حصہ اس مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ مبتدا کیا ہو گیا، مسند الیہ، پھر اس کے بعد ذہین خبر ہے فعل ناقص، یہ دونوں یہ مسند بن گئے، لہذا مسند اور مسند، مسند الیہ اور مسند، یہاں جب دونوں کو ہم دیکھتے ہیں تو مسند میں ایک فعل ناقص آیا ہے اور خبر بھی اس میں موجود ہے، تو اسی لیے اس جملے کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ تو اگر سوال آ جائے، آپ کو کوئی جملہ دیا جائے کہ آپ اس جملے کی تختی کریں یا ترکیبی نحوی کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جملہ اسمیہ کی اسی انداز سے تختی یا ترکیبی نحوی کریں گے کہ سب سے پہلے کیا، مبتدا، پھر اس کے بعد خبر اور پھر اس کے بعد فعل ناقص۔ تو اگر اس میں فعل ناقص آیا ہے اور خبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور مسند الیہ مبتدا ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر اور فعل ناقص یہ دونوں جب ملتی ہے تو ان سے بنتا ہے مسند۔ تو یوں یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اس سے اگر ذرا بڑا جملہ آ جائے تو اس کی تختی کس طرح کریں گے؟ مثلا یہاں آ جاتی ہے، یہاں پر 2 نمبر جملے کی طرف آپ آ جائے کہ گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔
اب اس کی تختی ہم کس طرح کریں گے؟ اس کی تختی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہی طریقہ کہ ہم پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ گلاب کا پھول یہ ہے ایک مرکب اضافی، اور آپ جان لیتے ہیں کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں مختلف مرکبات کے حوالے سے بات کروں گا جو آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہاں بھی آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ مرکب اضافی کیا ہے۔ تو مرکب اضافی ہے گلاب کا پھول، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ پھر خوبصورت اور ہے، یہ اس کا پھر اگلا حصہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ مرکب اضافی کو ہم کس طرح الگ الگ کر سکتے ہیں، اس سے کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ گلاب اس میں کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، یعنی پہلے سے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ کا اس میں حرف اضافت ہے، اور پھول مضاف ہے۔ تو یہ تینوں جب بن جاتے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو ان تینوں سے جو مرکب بنتا ہے اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ اپنی آسانی کے لیے یہ آپ لکھیے مرکب اضافی۔ پھر اس کے بعد یہ مرکب اضافی کیا بن جاتا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ یہ سارا گلاب کا پھول کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ پھر اس کے بعد خوبصورت اس میں کیا ہے؟ خبر ہے، اور ہے اس میں کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ پھر آپ اس طرح لکھیں کہ یہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو باقی جتنا بھی حصہ ہے وہ مسند ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں فعل ناقص آیا ہے اور خبر، تو اسی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ تختی کا طریقہ، ترکیبی نحوی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ایک مرکب آ جائے تو پہلے آپ اسی مرکب کو الگ الگ کر کے لکھیں، پھر اس کے بعد اسی مرکب کا نام لکھیں جو مبتدا بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو خبر اور فعل ناقص یہ دونوں جب آ جاتی ہے تو یہ مسند بن جاتا ہے، اور یہ جملہ کیا بن جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ پھر اس کے بعد آتی ہے ایک اور قسم کی جملے کی طرف آتی ہے، ہیرا اور ریدا ذہین ہے۔ وہاں پر پہلے آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ وہاں پر مرکب اضافی تھا اور یہاں پر ایک اور مرکب ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہیرا اور ریدا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب عاطفی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مرکب عاطفی کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ہیرا اس میں کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے، یعنی جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، جو درمیان والا حرف ہوتا ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ معطوف ہے۔ تو یوں معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف جب آپس میں ملتے ہیں تو ان سے ایک مرکب بنتا ہے، جس طرح میں نے وہاں پر آپ سے کہا تھا کہ وہ مرکب اضافی تھا اور یہ کیا ہے؟ یہ مرکب عطفی ہے۔ تو اپنی آسانی کے لیے یہاں پر آپ لکھیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مرکب عطفی ہے، اور مرکب عطفی کیا بن گیا؟ یہ مبتدا ہو گیا۔ تو یوں یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذہین اس میں کیا ہے؟ خبر ہے، اور ہیں اس میں کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا جس جملے میں فعل ناقص آئے، خبر آئے، تو ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ لہذا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کو اگر آپ الگ الگ کر لیتے ہیں تو یہ مبتدا پھر کیا بن جاتا ہے؟ یہ مبتدا ہمارے پاس بن جاتا ہے مسند الیہ۔ یہاں پر لکھیں، اور جو باقی حصہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مسند ہے۔ تو جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، یہ مسند اور مسند الیہ، تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ جملہ اسمیہ کی تختی یا ترکیبی نحوی ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے جملہ فعلیہ کی طرف۔ جملہ فعلیہ کی ترکیبی نحوی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم فاعل، پھر اس کے بعد مفعول اور پھر فعل۔ تو یہاں دیکھیے ایک آسان سا جملہ ہے، بچہ رو رہا ہے۔ اب دیکھیے اس میں بچہ کیا ہے؟ اور رو رہا ہے۔ بچہ اس میں فاعل ہے، رو رہا ہے اس میں کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو فاعل ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی حصہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا حصہ وہ مسند ہوتا ہے۔ تو یوں یہ جملہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مسند میں ایک فعل آیا ہے، اور جب اس میں ایک فعل آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اسے ایک ذرا بڑا جملہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ افضل سبق یاد کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر افضل اس میں کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، سبق اس میں مفعول ہے، اور یاد کریں گے اس میں کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو یوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسند الیہ جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ تو یہاں فاعل کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہے، اور باقی جتنا بھی حصہ ہے اس میں جو مفعول ہے، فعل ہے، جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب آپس میں جب ملتے ہیں تو ان سے بن جاتا ہے ایک مسند۔ لہذا یہاں پر آپ دیکھیے کہ مسند الیہ کیا ہے؟ یہ فاعل۔ تو فاعل کیا ہے؟ افضل،
اور مسند کیا ہے مفعول اور فعل دونوں میں، اور یہ دونوں کیا ہے مفعول یہاں پر سبق ہے اور فعل یہاں پر یادگار۔ اسی طرح اگر دوبارہ آ جائے تو افضل فاعل، سبق مفعول، یاد کرے گا فعل، تو یہاں فاعل مسند الیہ بن گیا اور سبق اور فعل دونوں آپس میں ملتے ہیں تو مسند یوں ہم نے دیکھ لیا کہ مسند میں ایک فعل موجود ہے، لہذا یہ کیا ہو گیا جملہ فعلیہ۔ اس سے ذرا ایک اور بڑے جملے کو ملاحظہ کرتے ہیں، عفان نے دودھ پیا۔ عفان اس میں کیا ہے فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، نے علامت فاعل، یاد رکھیے نے کو کہتے ہیں علامت فاعل، اور یہ ہمیشہ علامت، یہ علامت جو ہے یہ ہمیشہ فاعل کے ساتھ آتی ہے، تو یہ علامت فاعل ہے۔ اسی طرح دودھ مفعول ہے اور پیا اس میں کیا ہے فعل ہے، تو یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں جو فاعل ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مسند، اور باقی جتنا بھی حصہ ہے یعنی نے دودھ پیا یہ مسند بن گیا۔ تو مسند الیہ فاعل، فاعل کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جب آپس میں ملتی ہے تو ان سے بن جاتا ہے مسند، اور ایسے جملے کو ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے مسند میں ایک فعل آیا ہوا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے پیا۔ اسی طرح ایک اور جملہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حمزہ نے مہمانوں کو بٹھا دیا، یہ اس سے ایک اور بڑا جملہ بن گیا۔ حمزہ اس میں کیا ہے فاعل ہے کیونکہ کام کرنے والا یہ ہے، نے چونکہ حمزہ کے ساتھ آیا ہوا ہے اسی لیے یہ علامت فاعل ہے، اور مہمانوں یہاں پر کیا ہے مفعول ہے، اور کو چونکہ مفعول کے ساتھ آیا ہوا ہے لہذا اسے کہتے ہیں علامت مفعول، اور بٹھا دیا اس میں کیا ہے فعل ہے، یہ اس میں کام ہے۔ تو اس کی تقسیم ہم یوں کریں گے، حمزہ فاعل بن گیا، نے علامت فاعل ہے، مہمانوں مفعول ہے، کو علامت فاعل علامت مفعول ہے، اور بٹھا دیا فعل۔ یاد رکھیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی حصہ ہوتا ہے چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو وہ سب کے سب حصہ، سب کا سب حصہ جو ہے وہ مسند کہلاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی مسند میں ایک فعل موجود ہے بٹھا دیا، لہذا ایسے جملے کو ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔